اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد۔ اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 21ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا، اور 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت جاری ہے۔ اس کی بقیہ 25 آیات جو ہیں وہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں 3 مکمل صورتیں، سورۃ الروم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ، یہ آج کے پارے میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورۃ الاحزاب کی پہلی 30 آیات جو ہیں وہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ کل آیات 73 ہیں سورۃ الاحزاب کی۔ سورۃ العنکبوت کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایمان کی آزمائش یہ مرکزی موضوع ہے، اور اس میں اللہ کریم نے 5 قصے جس میں ایمان کی آزمائش کے قصے تھے وہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا تھا کہ یہ جتنے لوگ ہیں جن کو تباہ و برباد کر دیا گیا، جو مشرک تھے، کیا وہ بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے؟ اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے؟ پھر اس طرح سے اللہ کریم نے مثالیں سمجھائیں، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی تباہ و برباد ہونے والے لوگ ہیں، ان کا اور اسلام کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو یہ مقابلہ اس طرح ہے جیسے ایک مکڑی کے جالے کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہو۔ جتنا مرضی آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہو کہ وہ سامنے بہت بڑا دشمن ہے، اس کی حیثیت ایک مکڑی کے جالے کی سی ہوتی ہے۔ جہاں سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے تو یہاں اللہ کریم نے نماز کے بارے میں فرمایا اور اس کی حکمت کے بارے میں فرمایا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا جو ذکر ہے وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ گویا مدد بھی نماز کے ذریعے سے حاصل کرنی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور یہاں فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو نماز ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ پھر اللہ کریم نے بے حیائی اور برائی سے کیسے روکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ساتھ بے حیائی بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر نمازی ہے۔ اس کا مطلب وہ نمازی نہیں ہے۔ جو نمازی ہوتا ہے وہ پھر بے حیا نہیں ہوتا، پھر وہ برائیوں کی طرف لپکنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری نماز نہیں روک رہی تو اپنی نماز کو بہتر کرنا چاہیے، اور نماز گویا بطور علاج بھی اللہ کریم نے بتایا ہے اور بطور پرہیز کے بھی بتایا ہے۔ یعنی اگر کسی نے بند باندھنا ہے برائی کے اور اپنے درمیان، پھر بھی نماز آپ کو بند کی صورت میں کرے گی۔ اسی طرح سے جو نماز ہے وہ علاج کی صورت میں بھی ہے۔ آگے فرمایا معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو یہ بتائیں کہ قرآن معجزہ کافی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، یہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس سے بڑا معجزہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے اندر رحمت بھی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ یوقنون، ایمان رکھنے والوں کے لیے اس میں رحمت بھی ہے اور اس میں نصیحت بھی ہے۔ پھر آیت نمبر 56 سے 69 تک نبی پاک اللہ کریم نے ہجرت اور رزق کا وعدہ فرمایا کہ ہجرت جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، میری بندگی کے لیے ہجرت کر جائیں، اور جہاں بھی کسی شخص سے جانا ہے، اگر تو موت آنی ہے تو موت، ہجرت اگر کسی نے نہیں کی تو یہاں بھی موت آ سکتی ہے، کہیں اور چلے جاؤ، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہے۔ اور جہاں کہیں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ الرِّزْقُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے ہی جو جاندار ہیں وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، ان کو بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی گویا رازق وہی ہے، ہر جگہ، ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی جو جانوروں کو رزق دیتا ہے وہ تمہیں بھی دے دے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 61 اور 63 میں فرمایا مشرکین مکہ جو ہیں، یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کریم نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے۔
سورہ یونس میں بھی، سورہ مومنون میں بھی، اور سورہ زخرف میں بھی، اور مختلف صورتوں میں، اور یہاں خاص طور پہ یہ سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ کریم نے عقیدہ بیان کیا. ان سے پوچھو کہ کون زمین و آسمان کا خالق ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، رزق کون دیتا ہے. ان سے پوچھتے جاؤ، یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب ہوگا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. اچھا، یہ عقیدہ تو موحدین کا ہوتا ہے، یہ تو توحید والوں کا ہوتا ہے. اور اللہ کریم نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے مشرکین مکہ کا، جو مشرک بھی تھے، رجسٹرڈ جہنمی تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. وہ کہتے تھے سارے کام اللہ ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو مشرکین مکہ بھی اگر یہی عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا عقیدہ اور ان کا عقیدہ تو ایک جیسا ہے. تو پھر فرق کیا ہے؟ اللہ کریم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کے اندر اور سورہ یونس کی آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بتوں کو پوجتے ہیں، کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. تو یوں اس لیے بتوں کو پوجتے ہیں. باقی کرنے والا، بھرنے والا، مشکل کشا وہ اللہ کو ہی سمجھتے تھے، اور صرف اس کو ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا درمیان میں ایک وسیلہ بنتا ہے، ان کے ہماری ان کے آگے اور ان کے اللہ کے آگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سب کچھ اللہ کرتا ہے اور جواب بھی تمہارا یہی تو ہے قل الحمدللہ، آپ کہیے ساری تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے. اور اس سے پچھلی آیت میں فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر الٹے پھرائے جاتے ہیں، کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. یہاں فرمایا بل اکثرهم لا يعقلون، ان کی اکثریت جو ہے عقل نہیں رکھتی. آگے پھر فرمایا کہ جو شخص مشقتیں اٹھاتا ہے نا دین کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے. کہ آگے سورہ روم ہے. سورہ روم جو ہے اصل میں دو متحارب قوتیں تھیں اس وقت، یعنی دنیا بائی پولر تھی. ایک سلطنت فارس تھی، ایک سلطنت روما تھی. ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. تو مسلمانوں کا جو فطری رجحان تھا وہ روم کی طرف تھا، کیونکہ رومی عیسائی تھے، اور جو فارسی تھے، فارس کے رہنے والے جو سلطنت کسرا والے جو تھے وہ یہ مجوسی تھے. تو مسلمانوں کا مجوسیوں کے مقابلے میں جو فطری رجحان تھا وہ عیسائیوں کی طرف تھا، کیونکہ اللہ کو ماننے والے تھے، اور وہ مجوسی جو ہے عام طور پہ آتش پرست تھے. تو ان کی جنگیں ہوتی رہتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا کہ جنگ ہوئی اور فارسی جو تھے کسرا والے وہ جیت گئے. اس پر جو ہے وہ مسلمانوں کا اور کافروں کا، جو کفار مکہ تھے ان کا رجحان مجوسیوں کی طرف تھا، مسلمانوں کا رجحان جو ہے وہ ان کی طرف تھا. انہوں نے بڑی بغلیں بجائی کہ جناب ہم جیت گئے ہیں اور تم ہار گئے ہو. اس پر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگا لی ابو جہل سے، یا پھر بعض روایات میں آتا ہے ابی بن خلف سے. تو اس سے شرط لگا لی کہ ان قریب جو ہے نا مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں. تو اس لیے کہ اللہ کریم نے اس میں فرمایا تھا کہ فی بضع سنین، یعنی اب تو غلبت الروم، رومی مغلوب ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ جیتے ہیں. فی ادنی الارض، قریبی بستی میں، قریبی زمین میں، ہم من بعد غلبہم سیغلبون، ایک وقت آئے گا یہ پھر غالب آ جائے. اور فرمایا کتنے عرصے میں؟ فی بضع سنین، کچھ عرصے میں ہو جائے گا، چند سالوں میں. بضع سنین، بضع جو ہے یہ انہوں نے شرط لگائی، کہتے ہیں کہ کوئی 5 سال کی لگائی یا 4 سال کی لگائی یا 3 سال کی لگائی، کچھ شرط لگائی. جبکہ جو بضع کا لفظ بولا جاتا ہے یہ 9 تک کے عدد پر بولا جاتا ہے. اس لیے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا، اس وقت شرط لگانا جائز تھا اور ان کو اجازت دی کہ آپ شرط لگا لیں. شرط تو آپ نے لگا لی ہے، تو آپ اس میں تبدیلی کر لیں، اس کو سال بڑھا لیں، کیونکہ بضع جو ہے وہ 9 بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ 5 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد وہ غلبہ نہ ہو تو وہ کہیں. تو پھر کچھ عرصے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دے دیا اور مسلمان جو ہیں ان کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشی دی. اس کو ذرا آپ موجودہ جو دور ہے آج کی سچویشن کے اندر اپلائی کر کے دیکھیں. اس دور میں عیسائیوں کے لیے صحابہ اکرام اگر خوش ہو جائیں تو اس کا جواز بھی بنتا تھا، اس کو قرآن نے بھی انڈورس کیا. آج کے دور میں یہودیوں کے خلاف اور اسلام دشمنوں کے خلاف، امریکہ کے خلاف
اگر ایک مسلمان ملک کھڑا ہو گیا ہے تو اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ شیعہ ہے. یعنی کیسی ذہنیت ہے کہ وہ ایک ملک ڈٹ گیا ہے. اندازہ کریں عیسائی کی حمایت کی جا سکتی ہے اور عیسائی کے لیے خوش ہوا جا سکتا ہے مجوسی کے مقابلے میں، تو یہودی کے مقابلے میں اور اسلام دشمنوں کے مقابلے میں جو شیعہ ہے وہ تو مسلمان ہے، تو مسلمان کے لیے کیوں نہیں خوش ہوا جا سکتا؟ ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے پورے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. اور حالات کیا ہے کہ مسلمانوں کو، سارے مسلمانوں کو ایک گروپ بن کے، ایک متحد ہو کے ان غیر مسلموں کا مقابلہ کرنا چاہیے. باری باری ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک ایک کر کے جتنا فرقہ واریت کو، ہماری فرقہ واریت کو جتنا دشمن نے استعمال کیا ہے نا، بہترین چلاکی کے ساتھ جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے ہمیں استعمال کیا، اور ایک ایک کر کے وہ لوگوں کو مارتا جا رہا ہے. جب وہ ایک کو مارتا ہے دوسرے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا مارو اس کو، یہ دشمن ہے ہمارے، اس کو مار. انا للہ و انا الیہ. تو کتنے ملک ہم نے تباہ کرا لیے. تو باری سب کی آنی ہے. ایک ایک کر کے اگر اس طرح سے ہم لگے رہیں گے تو جب تک متحد ہو کے نہیں ٹکرائیں گے تو اندازہ کریں قرآن اگر صحابہ کرام کو عیسائیوں کی کامیابی پہ خوش ہونے کا موقع دے رہا اور انڈورس کر رہا تو کیا خیال ہے ہم مسلمانوں کی کتنے کے اختلافات ہیں؟ جتنے صحابہ کرام کے اور عیسائیوں کے اختلافات تھے، ہمارے اختلافات اس سے بھی زیادہ ہے. اس لیے کیا ہم نہیں خوش ہو سکتے؟ کیا ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے؟ تو قرآن کا یہ جو پیغام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب کوئی اللہ کا نام لے، کوئی اللہ کا خوف کرے تو آپس کے جو اختلافات ہیں بھلا دے. اور دشمن جو ہے وہ تو صرف اس لیے آپ کو مار رہا ہے کہ وہ مسلمان سمجھتا ہے. اس کے سامنے کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی جو ہے وہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کچھ نہیں ہے. اس کے سامنے سارے مسلمان ہیں. اور دشمن کی گولی جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے کس کو لگنا ہے، وہ مسلمانوں کو دیکھ کے مار رہے ہیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کچھ قرآن سے ہی سیکھ لیں کہ فارس اور روم کے مقابلے میں قرآن انڈورس کر رہا ہے کہ اگر عیسائیوں کی حمایت کی جا سکتی ہے تو بے اللہ کے بندو آج کے دور میں تو جو دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ مسلمان ہے. جتنے مرضی آپ کے ڈفرینسز ہوں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. پھر آگے فرمایا قوانین الہی کائنات میں جاری ہیں، ظاہری زندگی سے اندازہ نہ کرو. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. ظاہری زندگی سے دیکھتے ہیں کہ کوئی کون کتنے پانی میں ہے، کس کے پاس کتنا مال ہے، کتنا کچھ ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ آخرت جو ہے وہاں فیصلے کچھ اور ہونے ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 8 سے لے کر 27 تک آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں اور دین کے بنیادی عقائد اور ثبوت قیامت وغیرہ دیا ہے. آگے پھر آیت نمبر 20 سے آنورڈز جو ہے وہ مختلف نشانیاں توحید کی، اور اس لفظ کے ساتھ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ کہ اللہ کی آیات، ویسے تو ساری کائنات یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. تمہیں پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. مٹی سے پیدا کیا، یہ بھی نشانی ہے. تمہارے جوڑے بنائے باہمی سکون کے لیے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. زمین و آسمان کا وہ خالق ہے، اس کو تخلیق کیا، یہ بھی نشانی ہے. تمہارے جو واختلاف السنتکم الوانکم، رنگ و نسل کا بنایا مختلف، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، تمہارے ہر علاقے کی رنگ و نسل مختلف بنا دی، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. رات آرام کے لیے، دن رزق کا ذریعہ بنایا، یہ بھی نشانی ہے. بجلی دکھاتا ہے، خوف دلاتا ہے اور کبھی امید دلاتا ہے، پھر بارش برساتا ہے اور مردہ کھیتی کو زندہ کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور پھر بغیر ستون کے جو آسمان ہے اوپر دیکھو، اور اسی طرح بغیر سہارے کے زمین بچھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو، یہ بھی نشانی ہے. تمام کائنات ہی نشانی ہے. ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے. کل لہ قانتون، ساری کی ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے. نہیں تو بس ایک بندہ ہی نہیں فرما بردار، باقی تو ساری کائنات اللہ کی فرما بردار. آگے پھر اللہ کریم نے آیت نمبر 30 سے 45 تک جو ہے اہل ایمان کو ہدایات دی ہیں اور کچھ مشرکین کو بھی فرمایا کہ اسلام دین فطرت ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھال لو. دین کون سا؟ جو دین فطرت ہے، وہ فطرت جس پہ انسانوں کو پیدا کیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہیں. یہ الگ بات ہے بعض لوگوں کی فطرت بگڑی ہوئی ہوتی ہے، تو جو فطرت بگڑ جائے، منہ کا ذائقہ بدل جائے تو میٹھی چیز جو ہے وہ بھی میٹھی نہیں لگتی. فطرت بگڑی ہوئی ہو تو وہ اور بات. جن کی فطرت صحیح ہے ان کے لیے یہ دین فطرت ہے. فرمایا
کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہی دین فطرت ہے جس کے اوپر اللہ نے بنایا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. لوگوں کو یہ بہانہ ہوتا ہے کہ پرانے دور کی فطرتیں اور تھیں، دور جدید کی فطرتیں اور ہیں، مغرب کی فطرت اور ہے، مشرق کی فطرت اور ہے، یہاں کے لوگوں کی اور ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ فطرت بنانے والا اللہ ہے کہ تم ہو. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کی فطرت ایک جیسی بنائی ہے، کوئی جہاں کا بھی ہو. دین جو ہے وہ ہر دور کے لیے قابل قبول ہے. ذالک الدین القیم، سیدھا سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. پھر آگے انسانی نفسیات کا ذکر کیا ہے، پھر رزق کے بنیادی فلسفے کی. اللہ اکبر. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ سود پہ مال دے دو، بڑا پیسے بڑے آتے ہیں، سود کے ذریعے سے پیسے بڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کبھی بھی نہیں بڑھتا. فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بالکل نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکات، ادھر تم لیتے ہو سمجھتے ہو بڑھتا ہے، وہ کوئی نہیں بڑھتا. ادھر تم دیتے ہو. وما آتیتم من زکات، زکات تم دیتے ہو. تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو. فاولئک هم المضعفون، یہ بڑھتا ہے. جب دے رہے ہو تو بڑھے گا، وہاں لے رہے ہو تو نہیں بڑھتا. یہ فلسفہ رزق کا بالکل مختلف ہے. اور جن کا بڑھتا جا رہا آپ دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لگامیں کھلی چھوڑی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص وقت کے لیے مہلت دی ہوئی ہے. فرمایا کہ جو کفر اور معصیت ہوتی ہے نا، یہ کرتوت جو ہوتے ہیں، اس کی نحوست پڑتی ہے. اور جب یہ نحوست پڑتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد فی الارض، اس کا نتیجہ نکلتا ہے زمین میں بگاڑ پیدا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کے سبب زمین میں فساد ہوا ہے. خشکی اور تری کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ لوگوں کے کرتوت ہی ایسے ہیں. لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا چکھاتا ہے تاکہ لوگ واپس آ جائیں. لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس آ جائیں. آگے پھر قدرت الہیہ کے مظاہر ہیں، آیت نمبر 46 سے 54 تک. خوشکن ہوائیں اللہ تعالیٰ نے دی، بشارت ہے، بارش سے بھری ہوئی ہوائیں ہیں، مجرموں سے انتقام کی تاریخ ہے. مایوسی کے بعد اللہ تعالیٰ رحمتیں دیتا ہے، اور اللہ کی فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو. اللہ اکبر. پھر فرمایا جو اللہ نے ضعف یعنی تمہیں کمزوری دی، پھر اللہ نے کمزوری کے بعد طاقت دے دی، پھر بڑھاپا دے دیا، یہ بھی سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اور آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کے ساتھ ڈٹے رہیے، اللہ کا وعدہ حق ہے اور بالآخر کامیاب آپ ہوں گے. اور آگے پھر سورہ لقمان ہے. سورہ لقمان کے بارے میں اس کا جو مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ یہ جو رسالت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو وحی ہے، یا کہہ لیجئے جو جس عقیدہ توحید کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، یہ نیا اور انوکھا نہیں ہے. مشرکین کو یہ نیا انوکھا لگتا تھا، وہ کہتے تھے بڑی عجیب بات ہے، ایک اللہ کو مانے باقی سب کو چھوڑ دیں. جب ان کو کہا جاتا تھا کہ چلیں باقیوں کو بھی ذکر کیا جاتا تھا، باقی فلاں 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 ادھر ادھر کی کہانیاں، بڑے خوش ہوتے ہیں. ایک اللہ کی بات ہوتی تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے. تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے سورہ لقمان کے اندر کہ یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ کوئی نیا نہیں، نہ ہی عقیدہ آخرت نیا. تاریخ کے اندر جو لوگ عقل مند مشہور ہیں اور دانا مشہور ہیں، ان کے اندر بھی یہ عقیدہ توحید موجود تھا. لہذا لقمان جو ہیں یہ کوئی نبی نہیں تھے، یہ کوئی ایک عقل مند آدمی تھے، دانا آدمی تھے، اور بڑا معروف تھا کہ یہ کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو تاریخ میں بڑا عقل مند گزرا ہے. تو اس کا اللہ کریم نے حوالہ دیا. تھے یہ کون؟ اس کے ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کوئی مستند روایت نہیں. بعض لوگوں نے تو کہا کہ سوڈان کے حکمران تھے، بعض نے کہا نہیں یمن کے حکمران تھے، بعض نے کہا حکمران تھے ہی نہیں، یہ تو ایک بڑھئی تھے، بعض نے کہا نہیں بڑھئی نہیں تھے، درزی تھے، اور بعض نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھے اور ان کے گورنر تھے. واللہ عالم. لیکن ایک عقل مند آدمی کے طور پر تاریخ میں مشہور تھے، اور عرب کے لوگ اس دور میں جانتے تھے لقمان کو. اس لیے اللہ کریم ان کے نام پہ اور ان کی حکمت بہر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور حکمت اور دانائی اللہ کریم نے ان کی قرآن میں انڈورس کی ہے کہ ان کو واقعی بہت بڑی حکمت ملی تھی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا آپ کو حکمت کیسے ملی، دانائی کیسے ملی؟ اللہ، وہ کہتے ہیں 4 چیزوں کی وجہ سے مجھے دانائی ملی. پہلی چیز سچائی، میں نے ہمیشہ سچ بولا، اس سے اللہ نے مجھے حکمت دی. دوسری چیز دیانت داری، سچائی، دیانت. اور تیسری چیز لغو سے اجتناب، میں نے کبھی بھی کسی فضول کام میں داخل نہیں دیا، نہ کبھی فضول باتیں، ہر طرح کی لغو سے اجتناب کیا. اور چوتھی بات خاموشی.
یعنی سچ، دیانتداری، لغو سے اجتناب اور خاموشی، یہ چار چیزیں. اب ان کا خیال ہے ہو سکتا ہے یہی چار چیزیں ہوں، لیکن یہ چار چیزیں بہرحال بہت اہم ہیں اور شریعت اسلامیہ نے بھی ان کے اوپر بہت زور دیا. اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کو کہا گیا، جو اس دور کا جو بادشاہ تھا، جو بھی جس دور میں یہ تھے، انہوں نے کہا کہ بکری ذبح کر کے لاؤ اور اس کے جسم کا جو بہترین حصہ ہے وہ مجھے پیش کرو. انہوں نے زبان اور دل دو چیزوں کو پیش کر دی. یہ خیر اس کا اچھا لے جاؤ، ایسے کرو بکری کے جسم کا جو بدترین حصہ نہ وہ لے آؤ. پہلے بہترین، پھر کہا بدترین جو حصہ وہ لے آؤ. پھر پلیٹ میں لا زبان اور دل لے کے چلے کہ زبان اور دل ہی بہترین ہے اور زبان اور دل ہی بدترین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم کے اندر بھی ایک لوتھڑا ہے، اور وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کا دل. بہرحال یہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، اللہ کریم نے اس کو اس صورت کا موضوع بنایا ہے. بنیادی موضوع تو توحید ہی ہے. اس میں خاص طور پر محسنین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے. پھر غافل کر دینے والی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو کوئی لہو الحدیث خریدتا ہے. لہو الحدیث کا لفظی معنی ہے فضول چیزیں، اور ایسی کوئی چیز جو غافل کر دینے والی چیزیں. غافل کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ کون کون سی چیز غافل کر دینے والی؟ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دینے والی لہو الحدیث ہے. آپ بیٹھ کے یہ کل بھی بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں ہم ڈرامے دیکھتے ہیں. ڈرامے جو دیکھتا ہے تو ڈرامے لہو الحدیث ہے. آپ کارٹون دیکھتے ہیں، لہو الحدیث ہے. آپ جو چیز دیکھتے ہیں اور دین سے دور ہوتے جاتے ہیں وہ ساری لہو الحدیث. فحش لٹریچر اس کے اندر آتا ہے، گانے بجانے سارے اس میں آتے ہیں. اور امام قرطبی کہتا ہے جھوٹی کہانیاں بھی اس میں آتی ہیں. یہ جھوٹی کہانیاں جو ہیں اس سے بھی لوگ جو ہیں وہ غافل ہوتے ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، جو خرید کے لاتا ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے نضر بن حارث کے بارے میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے نضر بن حارث کے بارے میں. نضر بن حارث ایک شخص تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریشی سردار تھا. وہ شام سے کچھ مغنیات خرید کے لایا تھا، لونڈیاں گانا گانے والیاں. اور وہ جس وقت اس کو پتہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہیں یا آپ کی بات کوئی سننے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ اس وقت گانے بجانے کی مجلس سے جاتا تھا، گانے بجانے کی محفل سے جاتا تھا، مغنیات کی مجلس، تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں. اور ایسے ہی ہے جو مسجد کے مقابلے میں تھیٹر لگا لے. تو یہ اس کا آغاز جو ہے وہ نضر بن حارث نے کیا تھا. تو لہو الحدیث میں گانا بجانا شامل ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قسم اٹھا کے کہا، ان کے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ لہو الحدیث سے مراد ہے ہی گانا بجانا. یعنی باقی فوش لٹریچر، فضول باتیں، اس طرح کی چیزیں وہ تو ہیں ہی. تو گانا بجانا اصل میں وہ چیز ہے جو لہو الحدیث ہے. تو آپ آج کل دیکھ لیں، آج کل بھی جس مجلس میں خوشی منائی جاتی ہے وہ سوائے گانے بجانے کے اور خوشی منائی نہیں جاتی. مسلمانوں کا طریقہ گانا بجانا ہے. اس کا مطلب ہے یہ سارے لہو الحدیث خریدتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے جہالت میں اللہ کے راستے سے دور لے جاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں اور اس کو دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آگے پھر لقمان کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی ہیں. سب سے پہلی نصیحت تو یہی تھی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، سب سے پہلی تھی کہ لا تشرک باللہ، بچے شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ. اللہ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، والدین کافر بھی ہوں تو حسن سلوک کرنا ہے. اللہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین شرک کا حکم دے نا میرے ساتھ شرک کرو، فرمایا یہ بات تو نہیں ماننی، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی یہ بات نہیں ماننی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا، یعنی والدین مشرک بھی ہوں تو. آگے پھر فرمایا رائی کے دان برابر بھی، کوئی گناہ یا کوئی چیز چھپی ہوئی ہو اور چٹان میں چھپی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لوگوں کے سامنے لے آتا ہے اور اللہ سے وہ مخفی نہیں.
اور فرمایا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے لوگوں کو منع کیا کرو، صبر کا مظاہرہ کیا کرو، صبر عزیمت کا کام ہے، لوگوں کو حقیر سمجھ کر منہ موڑنا، ولا تصعر خدک للناس، یہ جو لوگ ایسے گال پھلا کے لوگوں ایسے کرتے ہیں نا، فرمایا حرام ہے لوگوں کے سامنے ذرا ایسے کرنا، منہ بنانا اور ناگواری سے گال پھلا لینا۔ تو تصعر خدک کا کہتے ہیں گال پھلانا، تو عام طور پہ ایک طرف کا گال جو لوگ پھلاتے ہیں نا ذرا منہ ٹیڑھا کرتے ہیں، منع کیا، حرام ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، اللہ آواز بھی دھیمی ہونی چاہیے، مقصد فی مشی کا، چال بھی دھیمی، وغضض من صوتک، اور آواز بھی دھیمی، اور ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دنیا میں سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے پھر آیت نمبر 20 سے لے کر آخر تک جو ہے دلائل توحید ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور اس میں بھی توحید اور قیامت کا ذکر ہے، خاص طور پہ قیامت کا تذکرہ ہے، اللہ اکبر۔ اور امام بغوی کہتے ہیں کہ قیامت چونکہ جمعے کو آنی ہے، اس لیے یہ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو پڑھتے تھے تاکہ قیامت کا تذکرہ فجر کے وقت انسان کے ہو جائے۔ اہل ایمان کے خشوع و خضوع کا بھی تذکرہ ہے، اور کفار کے انکار کا ذکر بھی ہے، ضد اور ہٹ درمی کفار کی، یہ سارا اس میں ذکر ہے۔ اور یہیں سے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مدبر کائنات ہے، اور فرمایا کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، زمین سے آسمان تک جو سب کچھ جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ پھر انسانوں کا خالق بھی وہ، تخلیق کے مراحل بھی بتائے ہیں آگے آیت نمبر 7 سے 14 تک، مزید دلائل توحید و آخرت ہے۔ منکرین قیامت جو ہے وہ رد کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کیسے ہوگا، کوئی نہیں، کس نے مارنا ہے، آئنا لفی خلق جدید، دوبارہ اٹھنا ہے ہم نے۔ اللہ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جو تمہارے اوپر ملک الموت مقرر کیا گیا اس نے تمہاری جان نکالنی ہے، تم الی ربکم، تم واپس چلے جاؤ گے اللہ کے پاس، اللہ۔ وہاں جا کے پھر جب سمجھ آئے گی نا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، نیچے سر کر کے کھڑے ہو گئے مجرم اللہ کے دربار میں، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا، ساری باتوں کا ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، جا کے نیک عمل کریں گے، انا موقنون، ہمیں اب یقین آ گیا۔ وہاں یقین کرنے کا کیا فائدہ، اللہ فرماتا ہے کہ اب کرتوتوں کا مزہ چکھو اور وہ ہمیشگی کا عذاب ہے۔ آگے اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ بستروں سے الگ رہ کے رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور ہمیں جنت عطا فرما دے۔ مومن اور کافر کا انجام ایک جیسا نہیں ہے، کافر جو ہے وہ جب جہنم میں پھینکے جائیں گے، وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، وہ نکل نہیں سکیں گے۔ اور سورت کی آخری آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو منکر ہیں ان کو کہا گیا ہے، دھمکی دی گئی ہے، تم بھی انتظار کرو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آگے سورہ احزاب ہے، جس کی میں نے عرض کیا کہ 30 آیات جو ہیں آج پڑھی گئی۔ سورہ احزاب جو ہے اس میں بڑے مضامین، بنیادی طور پر تو احزاب حزب کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گروہ۔ تو جو جنگ احزاب ہوئی تھی جس کو جنگ خندق کہتے ہیں، خندق کھودی گئی سی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے، تو اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، جنگ احزاب بھی۔ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ سارے جو دشمن تھے نا عرب والے، سارے مل کے آگے تھے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ایک گٹھ جوڑ تھا ان کا، اور وہ ایک بڑا مشکل دور تھا۔ بہرحال اس میں بنیادی طور پر اس کا تذکرہ ہے، صرف احزاب کا ذکر نہیں ہے، اس میں اور بہت سارے مضامین ہیں۔ اور اس کو یوں کہہ لیجیے کہ اگر اس کے بنیادی مضامین دیکھیں کہ کیا ہے، تو اس میں معاشرتی اور اخلاقی ضوابط بھی دیے گئے ہیں، انفرادی اصلاح کی بات کی گئی ہے، اجتماعی تنظیم کے لیے ہدایات ہیں، اور اسی طرح یہود و منافقین کی جو سازشیں ہیں ان کا ذکر ہے، مخلصین و صادقین کی تعریف کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازات بھی بتائے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ بھروسہ رکھیں۔ ہدایات سے آغاز ہے، اے نبی اللہ سے ڈرو، کافروں اور منافقین کی بات نہ مانو۔ اور پھر کیونکہ فتح اور نصرت کا مدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے، اور پھر تقوی، صبر، توکل اللہ اور غیر اللہ سے بے خوفی اور وحی کی پابندی، یہ ساری خصوصیات پیدا کرو گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی حاصل ہوگی۔ یہاں فرمایا کہ اللہ نے ہر کسی بھی شخص کے پیٹ میں، سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے۔ کسی کے سینے میں 2 دل ہے تو یہ کہنے کا کیا مطلب؟
اللہ نے 2 دل، کسی کے سینے میں 2 دل ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر یہ فرمایا کیوں کہ 2 دل نہیں ہے؟ اس لیے کہ 2 باتیں سمجھانی تھیں۔ ایک تو یہ تھی زہار والا معاملہ، کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو کہہ بیٹھتے تھے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اس کو کہتے ہیں زہار۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا کفارہ ہے، وہ جس کا ذکر جو ہے آگے 28ویں پارے کے قد سمع اللہ، وہ وہاں بھی آئے گا سورہ مجادلہ میں، زہار کا، کہ وہ خاتون آئی تھی خولہ بنت ثعلبہ، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کہی تھی، تو آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تو اپنے شوہر پر آرام ہو گئی، رونے لگی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا بنے گا ہمارا، تو فیملی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفارہ جو ہے بتا دیا، فرمایا کہ جو مائیں ہیں وہ مائیں ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں 2، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ ماں بن جائے؟ تو بیوی رہتی ہے، کچھ زبان سے غلط کہہ دینے سے وہ غلطی کا کفارہ ہے، لیکن رشتہ نہیں ٹوٹتا، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بعض لوگ منہ بولے بیٹے بنا لیتے ہیں، متبنہ، یعنی کسی کو کیا کہتے ہیں آج کل، اڈاپٹ کرنا، کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا۔ اب اگر بیٹا ہے تو وہ حقیقت میں تو کسی ایک کا بیٹا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا بیٹا بھی ہو اس کا بیٹا بھی ہو؟ جو عورت ہے وہ یا بیوی ہے یا ماں ہے، ایک وقت میں وہ ماں یا بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں باتیں سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جیسے ایک شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی کی 2 حیثیتیں نہیں ہو سکتی، بیوی کی حیثیت بیوی کی ہے، ماں کی حیثیت ماں کی ہے۔ متبنہ جو ہے وہ جس کا بیٹا ہے اسی کا ہے، لہٰذا کبھی بھی اس کی ولدیت چینج نہیں کرنی چاہیے، تو ولدیت چینج کرنا منع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ادعوہم لآبائہم، ان کے باپوں کے جو اصل والدین ہیں اسی کا جو ہے وہ ولدیت وہی رہنی چاہیے، اسی کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے احکام اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر بعض اوقات کسی ہاسپٹل وغیرہ سے کہیں سے لاوارث بچہ اٹھایا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس کا بیٹا ہے کس کا نہیں، فرمایا اگر ایسا ہو تو فاخوانکم فی الدین، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یا پھر تمہارے دوست ہیں، یعنی جیسے کوئی اجنبی دوست آپ بنا لیتے ہیں تو اس کا جو رشتے کے احکام ہوتے ہیں سارے پھر وہ لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس کی ساری تفصیلات آگے گویا زہار اور متبنہ وغیرہ کا بتا دیا۔ آیت نمبر 9 سے 27 تک جو ہے وہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ انتہائی مشکل حالات تھے، لمبی اس کی تفصیلات ہیں، مختصر یہ کہ جس وقت محاصرہ تھا، خندق تھی، خندق کے پیچھے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور شدید سردی تھی، بھوک تھی، اور اس کے پیچھے جو ہے مسلمان تھے، مسلمانوں کی بستی تھی، اور بستی میں جو ہے اس سے پیچھے یہودیوں کی بستیاں تھیں۔ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا میثاق مدینہ کہ باہر سے کوئی آئے گا تو ہم سارے مل کے جو ہے وہ دفاع کریں گے، انہوں نے دفاع بھی نہیں کیا۔ اور عین جب محاصرہ جاری تھا مسلمان، یہ وہی موقع ہے جب آپ حدیث میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، یعنی بھوک کی بھی انتہا تھی اور ہر طرح سے جو ہے وہ شدید معاملہ تھا۔ تو عین جنگ کے دوران، محاصرے کے دوران پتہ چلا کہ یہودیوں نے اپنا جو میثاق ہے، میثاق مدینہ، عہد توڑنے کا اعلان کر دیا کہ ہم کوئی نہیں آپ کے ساتھ معاہدے میں شامل، اور وہ ان کی بستی پیچھے تھی۔ اب پیچھے سے یہودی جو ہے مسلمانوں کی بستی پر حملہ آور ہو سکتے تھے، اور مدینے کی بستی میں کوئی بندہ تھا ہی نہیں، وہاں پہ اکیلے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، باقی سارے مسلمان آگے گئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! اب آپ اندازہ کریں کہ مدینے سے باہر نکل کر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے کافروں کی فوج ہے، درمیان میں خندق ہے، اور وہاں بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور پیچھے بستی ہے، اس سے پیچھے یہودی ہیں۔ جو ہی پتہ چلا تو ایسے لگا کہ اب تو ہمارے بیوی بچے ہمارے جو خواتین اور بچے ہیں وہ سارے کے سارے تو اب غیر محفوظ ہیں، یہودی ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یہ وہ موقع تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی خطرے کی بات نظر آتی تھی، ہم جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی اس کا حل بتا دیتے تھے، ہماری تسلی ہو جاتی تھی۔ اس دن جا کے کہتے ہیں ہم نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا، ہم کیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، آپ نے کپڑا اپنے منہ پہ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، چادر چہرہ مبارک پر لی اور لیٹ گئے۔ اس سے صحابہ کرام سمجھتے ہیں، ہم نے سمجھا کہ انتہائی خطرہ ہے اور اب جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ موقع تھا جب ہمارے کلیجے منہ کو آنے لگے اور ہماری نگاہیں پتھرا گئی، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے اور آنکھیں پتھرا گئی، اس وقت بھی اللہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، تم اللہ کے بارے میں عجیب و غریب گمان کرنے لگے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا،
وہاں شدید امتحان کیا گیا اور مومن ہلا کے رکھ دیے گئے. اللہ اکبر. اور اس وقت موقع پہ پھر آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا, جہاد کا موقع ہو, منافقین ایکسپوز نہ ہوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر منافقین کی سازشوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ منافقین کے سارے اعمال ضائع ہیں. اور اس ضمن میں شدید ترین جنگ کے ضمن میں اس موقع پر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم سمجھتے ہیں نمونہ ہے میٹھی میٹھی سنتوں میں, یہ آیا ہی جہاد کے ضمن میں ہے اور ٹکرا جانے کے ضمن میں. یہ ہے نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور اگر وہ چھوڑ کے اور صرف میٹھی میٹھی سنتیں, ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی نمونہ, آپ کے گھریلو معاملات بھی, آپ کی انفرادی اجتماعی, آپ کے لباس کے کھانے پینے کے سارے ہی نمونہ ہیں, لیکن اصل جو جس ضمن میں آئی ہے وہ ہے جہاد کے ضمن میں, لہٰذا اصل نمونہ وہی ہے. تو اہل ایمان کا جو طرز عمل تھا, انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا تھا ان کے ایمان اور بڑھ گئے, وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, ان کے ایمان اور بڑھ گئے. تو پھر فرمایا کہ مومنوں کو وکفی اللہ المؤمنین القتال, کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے مومنوں کو لڑائی میں اللہ ہی کافی تھا. وکان اللہ قویا عزیزا. اچھا, یہود بھی ذلیل و رسوا ہوئے, اللہ اکبر. یعنی دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی کامیابی دے دی, ادھر بھی کامیابی. ہوا یہ کہ وہ یہودیوں کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں نے اپنی بستی میں کتنے لوگ رکھے ہوئے ہیں. تو ایک بندہ انہوں نے بھیجا ریکی کرنے کے لیے, چیک کر کے آؤ کتنے لوگ یہاں پہرے پہ بیٹھے, تاکہ اس کے مطابق ہم حملہ کریں. وہاں اکیلے سعد بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ آ کے یہودی پھر رہا تھا گلی میں اور جا رہا تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت حسان کو کہ یہ پھر رہا ہے, خبر لینے کے لیے آیا ہے, ریکی کرنے کے لیے, جا کے خبر دے گا, پھر یہودی حملہ آور ہوں گے, لہٰذا اس کو واپس نہیں جانا چاہیے, اس کو مار دیں. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں, لیکن شاعر تھے, اور شاعر جس طرح کے ذرا تھوڑے سے نفیس طبیعت کے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا نا میرے سے تو نہیں ہوتا, میں نہیں کر سکتا, اس کو میں ماروں, کیسے ماروں. اللہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یعنی یہ جو بزدلی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا, صحابی نے پوچھا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب یہ اللہ کی بناوٹ ہے, اللہ کی تخلیق ہے. کسی کو اللہ نے بہت بہادر بنایا ہوتا ہے, کسی کو ذرا بزدل بنایا ہوتا ہے, کوئی کمزور ہوتا ہے, کوئی طاقتور ہوتا ہے, کوئی بڑبولا ہوتا ہے, کوئی کم بولنے والا ہوتا ہے, مختلف طرح کے. لیکن وہ ایمان میں کوئی فرق نہیں, جلالت قدری میرے سے نہیں جایا جاتا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئی, انہوں نے جا کے پیچھے سے آرام سے جا رہا تھا, اس کو اپنی ذات میں مگن تھا, اس کو پتہ نہیں تھا. حضرت صفیہ نے پیچھے سے کیا وار, زور سے وہی ڈھیر. جب وہ مر گیا تو حضرت حسان سے کہا جا کے اس کے تلوار وغیرہ ہی اتار لو, تو اب غیر محرم ہے, میں جا کے. انہوں نے کہا یہ بھی کام آپ پہ ہی کرنا, میرے کو نہیں ہوتا. جلالت قدری میں کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری سے نتیجہ بالکل مسلمانوں کے حق میں اتنا نکلا کہ وہ یہودی ریکی کرنے والا واپس ہی نہیں گیا, تو یہودیوں کو حملہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. ان کو وہ حیران ہو گئے کہ یہ واپس ہی نہیں ہے, اس کا مطلب انہوں نے کو بندے بٹھائے ہوئے وہاں پہ. تو بندے کتنے بٹھائے تھے, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کافی ہے مومنوں کے لیے, اللہ کافی ہے لڑائی میں. اور وہ بھی ذلیل ہوئے, اور ادھر بھی کوئی قتل نہیں ہوا, کوئی قیدی نہیں بنے. اللہ اکبر. انہوں نے تو کہا تھا وانزل الذین ظاہروا من اہل الکتاب من صیاصیہم, وہ اپنے قلعوں میں بڑے تیار تھے کہ ہم کریں گے, کسی کو قیدی بنائیں گے, کسی کو ہم جو ہے وہ قتل کریں گے, اور ہم یوں کریں گے فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا, کسی کو ہم قتل کریں گے, کسی کو ہم. ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر طرح سے بچا لیا. اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئندہ پہلے اب ہم لڑیں گے, الآن نغزوہم ولا یغزوننا, اب ہم ان کے ساتھ جا کے لڑیں گے, اب وہ نہیں ہم سے لڑیں گے. ونحن نسیر الیہم, اب ہم پیش قدمی کریں گے, کیونکہ انتہائی ہو گئی تھی اب اس چھوٹی سی بستی کو طاقت و تاراج کرنے کے لیے. بدر میں وہ آئے لڑنے کے لیے, احد میں وہ آئے لڑنے کے لیے, احزاب میں وہ آئے لڑنے کے لیے. اب فرمایا اب ہم جائیں گے لڑنے کے لیے. اب وہ جو دفاعی جنگ تھی وہ اقدامی جنگ میں بدل گئی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے, حدیبیہ گئے, وہاں صلح ہو گئی. پھر آپ نے ساتھ میں آپ خیبر گئے, یہودیوں کو وہاں شکست دی. پھر 8 میں آپ
مکہ گئے وہاں فتح، پھر تبوک گئے، طائف گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری تمام علاقوں میں جا کے جنگیں کی ہیں، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ آخری آیت میں یعنی یہ دو آیات ہیں 28، 29 اور 30، اس میں ایک ازواج مطہرات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ خطاب ہے۔ اصل میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیں، خرچہ پورا نہیں آتا، تو خرچہ آپس میں پلان کر لیا۔ یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بات نہیں سنی جاتی تو سارے جڑ جاتے ہیں، تو ساری ازواج مطہرات نے جڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیسے تھوڑے، خرچہ تھوڑا، زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ اگر تو خرچہ چاہیے طلاق لو اور جاؤ کہیں اور چلی جاؤ، اور اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر اسی خرچے پہ چپ کر کے بیٹھی رہو، تو فیصلہ کرو کیا کرنا۔ ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ ہمیں اللہ کی طرف سے جب دھمکی آ گئی خرچہ چاہیے تو جاؤ، چھوڑ کے چلی جاؤ۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر اللہ نے اجر بہت بڑا رکھا، اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا، ان کا جی نہیں ہمیں تو اللہ اس کا رسول چاہیے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات ہیں، اس میں سے صرف ایک آیت اس میں ہے، باقی کل آئیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو اس آیت میں کہا کہ اے نبی کی بیویو، اگر تم سے کوئی بے حیائی ہو جائے تو جتنا گناہ اور جتنا عذاب دوسروں کے لیے ہے تمہارے لیے عذاب دگنا ہے، کہ یضاعف لها العذاب ضعفین، تمہارا عذاب دگنا ہے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ تم نبی کی بیوی ہو، اگر بے حیائی کا ارتکاب کرو گی تمہارا دگنا عذاب ہوگا۔ کیوں دگنا عذاب ہوگا؟ اگلی آیت میں جو کل والے پارے میں آئے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیکی کرو گی تو تمہارا اجر بھی دگنا ہے۔ تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا ازواج مطہرات کیونکہ نبی کی بیویاں ہیں لہٰذا ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا